اپنے شوہر اور ساس کو میں نے چائے کے ساتھ نیند کی گولیاں ملا کر دے دی تھیں، اور اب مجھے اطمینان تھا کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ان دونوں کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ یہ دونوں کبھی جان نہیں پائیں گے کہ آج رات کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی ساس کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ بھی بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے پھر اطمینان کرنے کے بعد اپنا لباس بدلا، چہرے پر میک اپ کیا، اور جب آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا تو میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب مجھے یقین تھا کہ جب میں اس حکیم کے مکتب پر پہنچوں گی تو مجھے دیکھ کر ہی اس کا دل خوش ہو جائے گا اور وہ مجھے راز بتا دے گا، جس کو جاننے کے لیے میں یوں بری طرح سے بے تاب ہو رہی تھی۔ چونکہ میری ساس اور شوہر دونوں ہی گہری نیند سو رہے تھے، مگر پھر بھی احتیاط کا تقاضا تھا کہ میں آس پڑوس کی نظروں سے بچ کر حکیم صاحب کے مکتب پر جا سکوں۔ ساتھ میں میرے دیور کا گھر بھی تھا۔ اب میں نے باہر سے دیور کے گھر میں جھانک کر دیکھا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ان میں سے کوئی بھی میرے بارے میں جان نہیں سکے گا کہ میں نے آج کی رات میں کیا گل کھلایا ہے۔ اور پھر تھوڑے ہی فاصلے پر حکیم صاحب کا مکتب بھی موجود تھا۔ حکیم صاحب کے گھر میں بیوی اور بچے موجود تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر کے بجائے مکتب میں بلایا تھا۔ گھر میں مجھ سے ملاقات کرنا ان کے لیے ناممکن تھا، اور پھر جب میں مکتب میں گئی تو حکیم صاحب میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں واضح ستائش ابھری تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ زور سے بینچ لیا اور میرے کان میں مخمور انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہیں کسی نے یہاں پر آتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ میں ان کی قربت سے گھبرا رہی تھی۔ یوں بھی میں پہلی بار کسی مرد کے یوں قریب ہوئی تھی۔ میری شادی کو 1 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر 1 مہینے سے میرے شوہر نہ تو میرے قریب آئے تھے اور نہ ہی انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تھا۔ شروع میں تو میں اپنی شرم کی وجہ سے میں خاموش رہی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، نہ ہی ان سے کوئی سوال پوچھا، مگر آہستہ آہستہ جب میری جھجک دور ہوئی تو اس کی جگہ پر حیرت اور غصے نے لے لی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے شوہر میرے ساتھ اس طرح سے سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ کیا وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کے دل میں کوئی اور لڑکی رہتی تھی؟ اگر ان کے دل میں کوئی اور تھا تو انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ جب 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا تو میں نے تمام شرم کو بالائے طاق رکھ کر اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو پہلے تو وہ قدرے گڑبڑا گئے، پھر مجھے کہنے لگے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم مجھ سے کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ کوئی بھی شرم و حیا والی عورت اپنے شوہر سے ایسی بات کرنے کے اس سے پہلے مرنا پسند کرے گی۔ تب ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی کہ یقیناً یہ غلط بات ہے، مجھے اپنے شوہر سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مگر یہ سوال چوں کا توں قائم تھا کہ انہوں نے ابھی تک مجھ سے تعلق قائم کیوں نہیں کیا تھا؟ آخر میرا اس میں کیا قصور تھا؟ سب کا کہنا تھا کہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں، میں تو اپنے شوہر کے دل پر راج کروں گی، مگر یہاں پر تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ شوہر کے دل پر راج کرنا تو دور کی بات ہے، شوہر مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، اور جتنی دیر بھی میں کمرے میں اس کے پاس رہتی تھی وہ کوفت زدہ رہتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ یہاں سے دور بھاگ جائے۔ اور پھر جب مزید 2 مہینے کا عرصہ گزرا تو میری ساس نے اٹھتے بیٹھتے مجھ سے خوشخبری کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی بات سن کر میں کبھی جھینپ جاتی تو کبھی جھنجلا جاتی اور سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ جب میرے شوہر کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو میں ماں کیسے بن سکتی ہوں؟ میں نے تنگ آ کر اپنی ایک سہیلی سے جب اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے گاؤں میں جو نئے حکیم آئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ بہت سمجھدار ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس تمہارے اس مسئلے کا حل ہوگا۔ اور پھر اگلے ہی دن میں اپنی ساس سے امی کے گھر بہانہ بنا کر سہیلی کے ساتھ مکتب میں حکیم صاحب کے پاس آ گئی۔ اس وقت مکتب میں رش نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی مجھے حکیم صاحب سے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ حکیم صاحب نے جب میری جھجک دیکھی تو انہوں نے میری سہیلی کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور مجھے کہنے لگے کہ اب آپ کھل کر بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ پھر جب میں نے حکیم صاحب کو یہ بات بتائی تو یہ سن کر وہ پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے کہ میرے پاس آپ کے اس مسئلے کا حل ہے، میں آپ کو ایک ایسی دوا دے سکتا ہوں جسے استعمال کرنے سے آپ کے شوہر میں 100 مردوں کے برابر طاقت آ جائے گی، مگر اس کے لیے آپ کو دوا کی قیمت بھی دینی ہوگی جو کہ کافی مہنگی ہے۔ پھر جب میں نے دوا کی قیمت سنی تو میں پریشان ہو گئی کہ میں اتنے پیسے کہاں سے لا سکتی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر حکیم صاحب کہنے لگے کہ تمہیں میں یہ دوا مفت میں بھی دے سکتا ہوں
مگر تمہیں صرف ایک کام کرنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ تب وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے ان کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ یہ سن کر میں سخت بوکھلا گئی تھی کہ حکیم صاحب کیسی باتیں کر رہے تھے۔ وہ میرے باپ کی عمر کے برابر تھے اور انہیں مجھ سے ایسی بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا۔ مگر میں یہ جانتی تھی کہ اس بیماری کا علاج صرف حکیم صاحب کے پاس ہی موجود ہے، اور اگر انہوں نے مجھے دوا دینے سے انکار کر دیا تو مجھے پھر شاید ساری زندگی اسی طرح سے گزارنی پڑے گی۔ میرے پاس حکیم صاحب کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، مگر اس بات کی بھی پریشانی تھی کہ میں گھر سے کیا کہہ کر یہاں پر آؤں گی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ مگر یہ مسئلہ بھی حکیم صاحب نے حل کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے نیند کی دوا دی اور کہنے لگے کہ یہ دوا اپنے شوہر اور ساس کو چائے میں ملا کر دے دینا تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ اور پھر کانپتے ہاتھوں سے میں نے چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر اپنے شوہر اور ساس کو دیں تو وہ چائے پیتے ہوئے بے خبر سو گئے تھے۔ اور اب میں حکیم صاحب کے مکتب میں تھی اور پہلی بار میں کسی مرد سے یوں تنہائی میں مل رہی تھی، اور یہ سب کچھ میرے لیے انوکھا اور پرلطف تھا۔ مگر یہ بھی شکر تھا کہ حکیم صاحب نے جاتے جاتے میرے ہاتھ میں وہ دوا دی تھی۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ وہ دعا لے کر جب میں گھر آئی تو آج میں بہت خوش تھی کہ اب میری یہ خواہش پوری ہو جانی تھی۔ میں نے ساری زندگی اپنے آپ کو یہ سوچ کر سنبھال کر رکھا کہ شادی کے بعد اپنے شوہر پر ہی اپنے جذبات نچھاور کروں گی۔ میں اپنے شوہر کی امانت ہوں اور مجھے خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ مگر اب جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا، اور مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میرا شوہر نامرد تھا اور وہ میرے حقوق پورے کرنے کے قابل نہیں تھا۔ مگر اب اس دعا کی بدولت میرے شوہر نے بالکل ٹھیک ہو جانا تھا اور میری یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی۔ اگلے دن میری ساس کہنے لگی کہ میں ذرا بازار میں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گی۔ ان کے جانے کے بعد میں گھر میں کام کاج کر رہی تھی، تبھی دروازے پر بیل سنائی دی۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ساس اتنی جلدی گھر واپس کیسے آ گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا دیور کھڑا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں نے اماں کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ سے حال احوال پوچھ لوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ اسے بھلا مجھے اکیلا دیکھ کر گھر میں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ مگر اس کی بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب وہ مجھے کہنے لگا کہ رات کو آپ کہاں گئی تھی۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس سے کہنے لگی کہ میں گھر پہ تھی۔ میں نے بھلا کہاں جانا ہے رات کو؟ مگر وہ عجیب سے انداز میں ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کہاں پر گئی تھی۔ اور پھر اس نے اپنے موبائل میں وہ ریکارڈنگ لگا دی جس میں اس حکیم کے ساتھ لذت کی دنیا میں گم ہو چکی تھی۔ اور اب جب میں نے یہ سب اس کے موبائل میں دیکھا تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مگر وہ خباثت بڑی نظروں سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ یہ بات میں تمہارے شوہر کو یا کسی کو بھی نہ بتاؤں تو تمہیں یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی کرنا ہوگا۔ میں یہ سن کر ڈر گئی تھی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے ہیں۔ اس سے کہنے لگی کہ تم یہ بات کسی کو بھی مت بتانا ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا۔ مگر اسے میری کسی بات پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ جو بھی ہے تمہیں مجھے بھی خوش کرنا ہوگا ورنہ میں یہ بات سب کو بتا دوں گا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ تو میرے شوہر کا بھائی تھا، میں اس کے خاندان کی عزت تھی، وہ میرے بارے میں غلط کیسے سوچ سکتا تھا؟ اسے تو مجھ سے اس بات پر باز پرس کرنی چاہیے تھی کہ میں نے یہ غلط کام کیوں کیا، مگر بجائے اس کے کہ وہ مجھ پر غصہ کرتا، وہ الٹا مجھے بلیک میل کر کے مجھ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی کہ میں اس وجہ سے حکیم صاحب کے پاس گئی تھی، مگر وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری تمام خواہشات کو پورا کر سکتا ہوں۔ اگر میرا بھائی تمہیں وقت نہیں دیتا تو میں تمہیں بھرپور وقت دوں گا۔ اسی وقت میری ساس بھی گھر آ گئی اور اس بات پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ نہ جانے وہ شخص میرے ساتھ کیا کرتا۔ رات کو جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے انہیں وہ دوا پانی کے ساتھ ملا کر استعمال کروا دی تھی۔ پھر ویسے ہی ہوا تھا جیسا اس حکیم نے کہا تھا۔ اب ہر روز میں وہ دوا اپنے شوہر کو استعمال کروا دیا کرتی تھی۔ اب مجھے اپنے شوہر سے کسی قسم کی شکایت نہیں رہی تھی اور نہ ان سے گلہ تھا، بلکہ اب میں اس بات پر خوش تھی کہ میرے شوہر میرے حقوق ادا کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ مگر دوسری طرف میرے دیور نے مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے بار بار اس بات پر بلیک میل کرتا
کہ وہ یہ بات سب لوگوں کو بتا دے گا۔ اور پھر حکیم صاحب نے بھی جب ایک سے دوسری بار میرے لیے پیغام بھیجا تو مارے بندے مجھے ان کے پاس جانا پڑا تھا، ورنہ وہ بھی مجھے بلیک میل کرنے لگتے۔ اب جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے پھر سے ملاقات کرنے پر زور دینا شروع کر دیا تھا۔ اب کی بار ان کی بات سن کر میں پوری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ انہیں کہنے لگی کہ آپ ایسا مت کریں، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرا گھر ٹوٹ جائے گا۔ مگر حکیم صاحب کچھ سننے پر تیار ہی نہیں تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے تو اس کے لیے میں نے ایک خاص دوا تیار کی ہے۔ اس دوا کے استعمال کرتے ہی تمہاری ساری شکایات دور ہو جائیں گی۔ اور اب میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ دوسری طرف میرے دیور نے بھی مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب تو وہ میرے شوہر اور ساس کے سامنے بھی ذومانی انداز میں بات کرنے لگتا تھا۔ تب میرے شوہر بھی اس کا انداز دیکھ کر چونکنے لگے تھے۔ ایک بار میرے شوہر نے مجھ سے تنہائی میں پوچھا کہ میرا بھائی اس طرح سے باتیں کیوں کر رہا تھا، کیا تمہاری اس کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے؟ ان کی یہ بات سن کر ہی میں پوری طرح سے ڈر گئی تھی کہ اگر انہیں کچھ معلوم ہو گیا تو تب کیا ہوگا، مگر میں انہیں کسی قسم کا شک نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ تب انہیں میں نے ٹال دیا تھا۔ ایک دن میرے دیور نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، مگر تبھی اچانک سے میرے شوہر گھر میں آ گئے، اور جب انہوں نے ہم دونوں کو یوں ایک ساتھ کمرے میں دیکھا تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میرے دیور نے اپنا رویہ بدل لیا اور انہیں کہنے لگا تھا کہ مجھے سر میں درد ہے، چائے بنانے کا کہنے آیا تھا، آج میری بیوی اپنے مائکے میں گئی ہوئی ہے اور اس وجہ سے چائے کی فرمائش کرنے کے لیے بھابھی کے پاس آ گیا۔ تب میرے شوہر مسکراتے وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کہی تھی، نہ اس بارے میں کوئی سوال پوچھا تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے دل ہی دل میں ڈر لگنے لگا تھا کہ انہیں ہم دونوں پر شک ہو گیا ہے اور وہ ہمارے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے لگے ہیں۔ مگر جب میرے شوہر نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تو میں بھی اس بات کو تقریباً بھول بھال گئی تھی، اور یہ میرا وہم تھا کہ میرے شوہر نے اس بات پر اہمیت نہیں دی۔ اور دوسری طرف حکیم صاحب بھی میری سہیلی کے ذریعے ہر دوسرے دن مجھ سے ملنے کے لیے پیغام بھیجنے لگے تھے، اور میرے لیے ان سے ملنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ یوں بھی میں جو چاہتی تھی وہ مجھے حاصل ہو گیا تھا۔ حکیم صاحب سے ملنے کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مگر اب جب پھر سے میرے شوہر کی طبیعت ویسے ہی ہونے لگی تو میرے ذہن میں حکیم صاحب کی بات گونجی کہ انہوں نے ایک ایسی دوا تیار کی ہے جس سے میرے شوہر ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ دوا لینے کے لیے مجھے ایک بار پھر سے حکیم صاحب کے پاس جانا ہی ہوگا۔ اس دن میرے شوہر کہنے لگے کہ آج رات کو میں گھر نہیں آؤں گا، آج مجھے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں جانا ہے۔ اور جب انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تو یہ سن کر میں نے دل میں ٹھان لیا کہ آج میں اکیلے پن کا فائدہ اٹھاؤں گی اور آج ہی میں حکیم صاحب کے ملنے کے لیے ان کے مکتب میں چلی جاؤں گی۔ بار بار مجھے ایسا موقع نہیں مل سکتا تھا، اور پھر آج بھی میں نے اپنی ساس کو نیند کی دوا چائے میں ملا کر دے دی تھی۔ میں پھر آدھی رات ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس وقت میرا دیور جاگ رہا ہوگا، اور پچھلی بار بھی اس نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اگر آج بھی اس نے مجھے دیکھ لیا تو میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ تو پہلے ہی مجھ پر رال ٹپکا رہا تھا اور میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ تبھی مجھے دروازے پر کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس وقت باہر کون ہے۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو باہر اپنے دیور کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرا دیور زبردستی کمرے میں آ گیا، پھر مجھے کہنے لگا کہ تم مجھ سے یوں ہی بھاگتی پھر رہی ہو، حالانکہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہیں میں تمہارے شوہر سے بھی زیادہ خوش رکھوں گا، نہ جانے کیوں تم مجھ سے اتنا ڈرتی ہو، کیا میں اسے حکیم سے بھی زیادہ برا ہوں؟ تب اس کی بات سن کر میں رو پڑی۔ اسے کہنے لگی کہ میں تمہارے بھائی کی عزت ہوں، تمہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مگر اس پر جیسے جذبات سوار ہو چکے تھے، وہ کچھ سننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا، مگر میں مسلسل اسے انکار کر رہی تھی۔ اسے کہنے لگی کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں نے جو کچھ بھی کیا مجبوری کے عالم میں کیا، تم نہیں جانتے کہ میں کس عذاب اور اذیت سے گزر رہی تھی، یہ سب برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مگر میرے دیور پر میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی جب میرے سامنے دروازے پر نظر پڑی تو میرا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ سامنے میرے شوہر دروازے میں کھڑے تھے اور وہ بے یقین نظروں سے کمرے میں دیکھ رہے تھے۔
یقیناً انہوں نے ہم دونوں کے درمیان ہونے والی تمام باتوں کو بھی سن لیا تھا۔ جہاں پر انہیں دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا، وہیں پر میرے دیور کا بھی خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ کیوں بھی وہ اپنے بڑے بھائی سے بہت ڈرتا تھا۔ اب وہ انہیں کہنے لگا کہ تمہاری بیوی نے مجھے خود ہی کمرے میں بلایا تھا، یہ مجھے بھٹکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارے بارے میں کہتی ہے کہ تم نامرد ہو، تم اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ تب میرے شوہر نے اس کے چہرے پر ایک زوردار چانٹا رسید کیا۔ اسے کہنے لگے کہ میں نے تم دونوں کے درمیان ہونے والی تمام باتیں سنی ہیں۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اس سب میں میری بیوی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تم اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے بے پناہ خوشی کا احساس ہوا تھا کہ انہوں نے مجھ پر اعتبار کر لیا تھا، ورنہ اگر وہ اپنے بھائی کی باتوں میں آ کر مجھ پر شک کرتے ہوئے مجھے گھر سے باہر نکال دیتے تو تب میرا کیا ہوتا، میرا کیا مستقبل ہوتا۔ امی ابو کے گھر میں تو بھائیوں اور بھابھیوں کا ہی راج تھا، اور وہ تو مجھے تھوڑی دیر وہاں پر برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر اگلا لمحہ نہایت حیران کن تھا۔ میرا دیور مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے میری اور حکیم صاحب کی ویڈیو نکال کر میرے شوہر کو دکھانے لگا۔ چونجو میرے شوہر ویڈیو دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے کے زاویے بدلتے جا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا تھا۔ وہ جارحانہ انداز لیے میری طرف بڑھے تھے، اور تب بھی میں ان کے پیروں میں گر گئی۔ انہیں کہنے لگی کہ یہ سب میں نے مجبوری کے عالم میں کیا ہے۔ آپ اگر میرے حقوق ادا کرتے، آپ اگر اپنا علاج کروانے کی کوشش کرتے تو میں ایسا کبھی بھی نہ کرتی۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ مجھے مارنے کے لیے ان کے بڑھتے ہوئے ہاتھ وہیں پہ رک گئے تھے اور وہ گمسم سے ہو گئے۔ تبھی انہوں نے میرے دیور کو بھی گھر سے نکال دیا، اور پھر مجھ سے کوئی بات کیے بغیر وہ کمرے سے باہر نکل کر چلے گئے تھے۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو میرے شوہر گھر پر موجود نہیں تھے، وہ ناشتہ کیے بغیر آفس میں چلے گئے تھے، اور تب مجھے معلوم ہوا تھا کہ میری ساس اس سب سے بے خبر تھی۔ شام تک میں گویا انگاروں پر چلتی رہی تھی۔ مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ اگر میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا تو تب میں کہاں جاؤں گی، اور پھر جب شام کو وہ گھر آئے تو وہ مجھ سے ابھی بھی ناراض تھے۔ انہوں نے ابھی بھی کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا اور کمرے میں جا کر گمسم سے ہو گئے تھے۔ میں ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، ان کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ جو کچھ بھی ہو چکا ہے مجھے معاف کر دیں۔ میں دانستہ آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر یہ سب کچھ جو بھی میں نے کیا ہے مجبوری کے عالم میں کیا ہے، اور آپ کے بھائی نے اس بات پر مجھے بلیک میل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ تعلق بنانے کے بارے میں نہیں سوچا، اور نہ ہی میں ایسا کبھی سوچ سکتی ہوں۔ میں تو مر کے بھی یہ سب نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے تو خود پر غصہ آ رہا ہے کہ میں نے تمہارے جذبات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ جو عورت میرے نکاح میں ہے اس کے بھی جذبات ہوں گے، اس کے بھی کچھ احساسات ہوں گے، مگر میں اپنے احساس کمتری کی وجہ سے تمہیں تمہارے جائز حقوق بھی ادا کرنے سے قاصر رہا، اور اپنی بدنامی کے خوف سے میں نے اپنا علاج کروانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر میں کیا چاہتا تھا کہ میری یہ غلطی میرے لیے ناقابل تلافی بن جائے گی، میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گا۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہیں اس گھر سے نکال رہا ہوں۔ تب مجھے اپنے شوہر کے اعلیٰ ظرف ہونے کا شدت سے احساس ہوا تھا، اور پھر میرے شوہر نے نہ صرف اپنے بھائی کو میرے حوالے سے خبردار کر دیا تھا، بلکہ اپنی ماں کو بھی اس بارے میں خبر نہیں ہونے دی تھی کہ اس رات کیا ہوا تھا، اور میری ساس ساری حقیقت سے لا علم تھی۔ میرا دیور بھی اب شرمندہ شرمندہ سا نظر چرائے پھرتا تھا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے شہر کے ایک حکیم سے اپنا علاج کروایا تو وہ بالکل صحت یاب ہو گئے تھے۔ پھر وہ مجھے اور اپنی ماں کو لے کر شہر میں آ کر شفٹ ہو گئے تھے، اور یہاں پر آ کر ہم لوگوں نے نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ شہر میں آ کر مکمل طور پر سے علاج کروانے سے میرے شوہر اب اس قابل ہو گئے تھے کہ نہ صرف وہ حق کے زوجیت ادا کرتے تھے، بلکہ کچھ ٹائم کے بعد اللہ نے مجھ پر کرم بھی کر دیا تھا۔ میرے تو جیسے خوشی سے زمین پر پاؤں نہیں لگ رہے تھے۔ میرا اپنے دیور کے گھر میں آنا جانا نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ بہت ہی کم کسی خاص موقع پر ہی میں وہاں پر جاتی تھی۔ ایک دو بار میری ساس نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا تو میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میری بیوی کا وہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ میری ساس یہ سب سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہم دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی اور میرے شوہر اب ایسے کیوں پیش آنے لگے تھے، مگر مصلحت کے تحت وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ اور پھر ایک دن میں نے سنا کہ میرے دیور کو اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا۔ اس سے اگلے دن ہی
میرا دیور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا مجھے معاف کر دیں۔ مجھے اپنی غلطی کا، گناہ کا احساس نہیں تھا، مگر اب جب میں خود ایک بیٹی کا باپ بنا ہوں تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے اور کسی کی بیٹی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس کی بات سن کر مجھے دل میں خوشی ہوئی تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے بھی اسے معاف کر دیا تھا، اور پھر میرے شوہر نے بھی اپنا ظرف بڑا کر لیا۔ انہوں نے بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیا تھا۔